بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لڑکیوں کو اگر ہم دوسرے مسلک والوں کے یہاں رشتے میں دے دیں گے تو ظاہر ہے کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ ماتحت ہوتی ہیں، کنٹرول میں ہوتی ہیں، شوہر کا اختیار ہے، سسرال والوں کا اختیار ہے۔ اس لیے یہ ایک بے انتہا خطرناک ہے ایک مسلمان کے لیے، خاص طور پر جس کا عقیدہ توحید کا، سنت کا ہے، سلف امت کا ہے، اگر وہ اپنی لڑکیوں کو مثال کے طور پر قبر پرستوں کے یہاں، بدعتیوں کے یہاں، نفس پرستوں کے یہاں، عقلانیوں کے یہاں اگر اپنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں تو یہ اپنی بچی کے دین اور ایمان کو خطرے میں ڈالنے کا کام ہے، اپنے بچے کے دین اور ایمان کو خطرے میں ڈالنے کا کام ہے۔ ہمارے اسلاف، آئے گی بات اس کی بھی، بدعت کا مسئلہ تو چل ہی رہا ہے، اس پر بات ہوگی۔ ہمارے اسلاف کے بہت سارے فرمودات ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے، جس باپ نے یا جس ولی نے اپنی بیٹی کو کسی بدعتی کے حوالے کر دیا، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کیا بلکہ بیٹی کے حق میں خیانت کیا۔ تو یہ بے انتہا ضروری ہے، بچنا بے انتہا ضروری ہے۔ اب کبھی کبھی مجبوری بعض لوگوں کے ہاں آ جاتی ہے، یہ بات مجبوری مطلب میں یہ جواز کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی مجبوری کی بات لوگ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رشتہ نہیں مل رہا ہے، عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے، 30 سال کی عمر ہو گئی، 32 سال 35 سال کی عمر ہو گئی، رشتہ کوئی نہیں مل رہا ہے، کیا کریں؟ خطرات ہیں، عزت و آبرو کے خطرات ہیں، فتنے ہیں، مسائل ہیں، اس لیے ہمیں مجبوراً کرنا پڑا۔ تو پھر اس آدمی کا معاملہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ معاملہ اللہ اور اس بندے کے بیچ میں ہے کہ وہ کہاں تک مجبور تھا، کہاں تک مجبور نہیں تھا، کیونکہ مجبوری کی بہت سارے لوگوں نے شکلیں الگ الگ بنا لی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس لیے شادیاں ڈیلے کرتے ہیں کہ ان کی لالچ مال کی ہوتی ہے، دولت کی ہوتی ہے، وہ اپنے مالی اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے 2-2 سال، 4-4 سال، 5-5 سال، 10-10 سال لڑکیوں کی شادیاں لیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں مجبور ہو گئے اس لیے ہم نے فلاں کے یہاں کر دیا۔ تو یہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ انسان دولت کی وجہ سے بچیوں کی شادیاں لیٹ کرے، یہاں تک کہ یہ نوبت آ جائے کہ اس کو بدعقیدہ کی، کسی بدعقیدہ یا بدعتی یا فاسق و فاجر کے حوالے کرنے کی نوبت آ جائے، یہ بالکل غیر مناسب سی بات ہے۔ یا ایسے ہی بہت سارے لوگوں کے اور بھی ہیلے بہانے ہوتے ہیں، کوئی برادری کے چکر میں کئی سال ڈیلے کر دیتا ہے نا، اپنے خاندان ہی میں شادی کرنا ہے، اپنے برادری ہی میں کرنا ہے، اپنے سرنیم ہی میں کرنا ہے۔ یہ اتنی زیادہ اس پر لوگ تاکید کرنے لگتے ہیں کہ کئی سال رشتے نہیں ملتے اور پھر مجبور ہو کر کے برادری بچانے کے چکر میں اس کے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیتے۔ ایسے بہت سارے لوگوں کے ہاں یہ بھی عذر ہوتا ہے کہ تعلیم چل رہی ہے بچی کی، اب تعلیم چلنے کی وجہ سے عمر زیادہ ہو گئی، 30 سال، 32 سال، 35 سال یا اس سے بھی زیادہ عمر ہو گئی، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ عمر کی وجہ سے رشتے کہیں نہیں مل رہے ہیں، تو جیسے تیسے بھی رشتہ ملے چلو رشتہ کر دو، یہ بھی نوبت آتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ توحید و سنت ہی کا رشتہ ڈھونڈو۔ بیٹیوں کو، خاص طور پر بیٹیوں کی بات چل رہی ہے ابھی، کہ بیٹیوں کو، بہنوں کو، لڑکیوں کو کسی بھی توحید و سنت والے کے علاوہ، سلف امت کی راہ پر چلنے والے کے علاوہ سے نہ بیاہ ہو، یہ امانت میں خیانت قرار پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، کیونکہ اس کا عقیدہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہم اور آپ مجبور ہو جاتے ہیں رشتہ کرنے کے بعد، وہ نہ جانے کیسے عقیدے کے حامل لوگوں کے بیچ میں آ گئی ہے، مجبور ہو جاتی ہے، وہ کیا کر سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خیال کریں۔ اب اگر کوئی آدمی کوئی مجبوری ہے اور مجبوری کا حوالہ دیتا ہے تو وہ مجبوری اس کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ میں ہے۔ اگر اسے اطمینان ہے کہ واقعی میں مجبور ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں جواب دے، اور اگر وہ مجبور نہیں ہے تو وہ اپنے کیے کرائے پر افسوس کرے اور اس سلسلے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے۔ یہ ہے اس مسئلے کا خلاصہ، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً یہ معاملہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ لیکن اس کا حل اور اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دیں، سماج میں لڑکے خالص توحید سنت سلف کی راہ پر تربیت پائیں، تاکہ لڑکوں کی تعداد اچھی خاصی سماج میں مل سکے جو توحید اور سنت اور سلف کی راہ پر چلنے والے ہوں، تاکہ رشتے آسانی سے میسر آئیں۔ یہ ذمہ داری ہے، ہم اس پر توجہ نہیں دیں گے تو لڑکے ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ صحیح ایمان و عقیدے والے بچے ہمیں کہاں سے ملیں گے؟
یہ مشکل پیش آتی ہے. ایک نہیں دسیوں بلکہ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں نے اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو ایسے گھروں میں بیاہ دیا جن کے ہاں عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے, قبر پرستی کا عقیدہ ہے, مجاوری کا عقیدہ ہے, اور بدعات کا عقیدہ ہے, نفس پرستی کا عقیدہ ہے, شخصیت پرستی کا عقیدہ ہے, اور بچیاں مجبور ہو کر کے اسی ماحول میں ڈھل گئیں. آج یہ پرکھ کرنا بھی, پہچان کرنا بھی مشکل ہے کہ بچی کا گھرانہ کون سا تھا, اس کا عقیدہ کون سا تھا. آج وہ ڈھل چکے ہیں, بلکہ الٹا وہ آپ سے جھگڑنے کے لیے, لڑنے کے لیے تیار ہے, اس لیے کہ اس کی تربیت کئی سال سے قبر پرستوں کے بیچ میں ہوئی ہے, بدعتیوں کے ہاں ہوئی ہے. اس لیے اب وہ آپ کی تربیت نہیں جانتی, بلکہ وہ جس ماحول میں 5 سال 10 سال 20 سال گزار چکی ہے, اس ماحول میں وہ جو تربیت پا چکی ہے اس کا حوالہ دے رہی ہے. اس لیے بہرحال اس میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہمیں اچھے رشتے عطا فرمائے, اچھے رشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام فرمائے. واقعی کہیں انسان تلاش کر کے تھک جاتا ہے جینیون, اور نہیں ملتا رشتہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.